خفیہ طور پر کام شروع کیا تو پے در پے لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ میں اپنے اسلام کی علی الاعلان تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ہم حق پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو فرمایا لیکن اصرار پر اجازت دے دی کہ ابھی مناسب نہیں ہے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے تو کوئی بھی ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کر گئے اور کفار کے جمگٹے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے ہی کفار مکہ نے یہ سنا تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس قدر ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا کہ ان کے قبیلے والے بنو تیم والے فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہچانے ہی نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، اتنی بری حالت ہو گئی تھی۔ اور ہم اٹھا کر ان کو واپس لے کر گھر آئے تو ہمیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ زندہ نہیں بچیں گے، اور بنو تیم والوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر اس ظلم اور تشدد کی وجہ سے ہمارے اس بزرگوار کی شہادت ہو گئی تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو اس کے بدلے میں قتل کریں گے۔ عتبہ بن ربیعہ نے چونکہ ظلم اور تشدد میں زیادہ حصہ لیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ ان کو اعلان کیا ان کے سامنے اور یہ دھمکی دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گھر لے کر آئے تو بے ہوشی کی حالت میں تھے، آوازیں مسلسل دے رہے تھے لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ تو ایک بار پھر جب آواز دی اونچے تو آنکھیں کھولیں تو فوراً لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو قبیلے والوں کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ جن کی وجہ سے یہ مصیبت آ پڑی ہے، آپ انہی کا نام دوبارہ سے لے رہے ہیں، ان کو دوبارہ سے یاد فرما رہے ہیں، اور غصے سے باہر نکل گئے۔ اور ام خیر جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں تھیں، ان سے فرمایا کہ ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیں۔ انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان تیار کیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اماں جان، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم ہو جائے کہ وہ کیسے ہیں، ان کی حالت کیسی ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت تو مجھے نہیں پتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ام جمیل، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، ان سے پوچھی کہ ان کا کیا حال۔ والدہ سے اپنے بچے کی طبیعت کو دیکھا نہیں گیا تو فوراً ام جمیل کے گھر گئیں اور ان کو لے کر آئیں۔ انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بتا دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دار ارقم میں ہیں، صحیح سالم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس وقت تک اللہ کی قسم نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نہ کروں۔ ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس وقت تو مناسب نہیں ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے، جب رات ہو جائے گی ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ ام خیر رضی اللہ عنہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر رات کو گئیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً لپٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے، صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور جو ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے وہ بھی اونچی اونچی رونے لگے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری حالت دیکھ کر روئیں نا، یہ میری اماں جان ساتھ آئی ہیں، اس وقت تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ ان کو ترغیب دیں، ان کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی تو ام خیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق ہے کہ اتنی بری حالت ہونے کے بعد بھی، بعض روایات میں آتا ہے کہ جو کوئی ان کے سر کو ہاتھ لگاتا تھا تو زخم کی وجہ سے وہ بال ہاتھ میں آ جاتے تھے، اس قدر انہوں نے برا حال کیا تھا۔ لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق ہے، اس قدر محبت ہے کہ انہی کا نام لے رہے ہیں کہ اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ تو میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، ایک تو صحابہ کا عشق تھا، اور ایک آج ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عشق کا دعویٰ کرنا اور عشق حقیقی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔
ہم دعوے کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عشق کر کے دکھایا ہے، ہمارے پاس صرف دعوے ہیں اور ان کے پاس دعوے کے ساتھ دلیل بھی تھی۔ آج ہماری چھوٹی موٹی بھی عدالتیں ہیں، چھوٹی موٹی عدالتیں جہاں ظلم و ستم بھی ہوتا رہتا ہے، جہاں انصاف بھی ہوتا رہتا ہے، دونوں برابر سرابر چلتے رہتے ہیں، اور جو ہمیں سننے کو ملتا ہے اس میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ غریب کو اس کا حق نہیں ملا، حقدار کو اس کا حق نہیں ملا، ظلم ہو گیا۔ تو ایسی ظالمانہ عدالتوں میں بھی اگر آپ اپنا کیس لے کر جاتے ہیں اور کسی کے اوپر دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرا اتنا قرض دینا ہے، یا فلاں بندے نے میرا یہ قتل کر دیا، فلاں بندے نے مجھے یہ تکلیف دی، فلاں بندے نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا، تو وہ بھی آپ سے کہیں گے کہ اس کی کوئی دلیل دیں، یا آپ نے دعویٰ تو کر دیا، البینۃ علی المدعی، شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جو دعویٰ کرے گا اس کو گواہی اور ثبوت دینا پڑے گا، جھوٹے گواہ لے کر آؤ لیکن لے کر ضرور آؤ۔ تو ہماری ان ظالمانہ عدالتوں میں بھی ہم سے اپنے دعوے کی دلیل مانگی جاتی ہے، اس کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو عدالت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدالت ہوگی، اس کے اندر تو کسی قسم کو کوئی ظلم نہیں ہے، اس کے اندر تو انصاف ہی انصاف ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ رب العزت اس دن کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو ایسی عدالت میں جہاں ظلم کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو کیا ہم سے وہاں دلیل نہیں مانگی جائے گی؟ اپنے دعوے کی دلیل کہ آج ہم میں سے ہر بندہ یہ کہنے کو تیار ہے، بلکہ کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہم پوچھیں کہ یہ آپ نے دعویٰ تو کر دیا کہ اس کی آپ کے پاس دلیل ہے، اب دلیل کیا ہے؟ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنی صبح شام کتنی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی شکل ان کی شکل کے ساتھ میچ کرنے کا اس کے اندر عار محسوس ہوتی کہ داڑھی ایک رونق ہے، کہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سنت عمل ہے، وہ رکھتے ہوئے ہمارے نوجوان کو شرم آ رہی۔ تو کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے بغیر محبت کا دعویٰ قبول نہیں، محبت کے اندر اتباع نہ ہو تو محبت قبول نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی جی ان کو بتا دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ پیروی کا کہا ہے، محبت کے جھوٹے دعوے کا نہیں کہا، پیروی کا کہا کہ میری اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ فالذین آمنوا بہ، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان تو لے کر آئے، قرآن پر ایمان لے کر آئے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، وعزروہ، تعظیم بھی کی ہے، ونصروہ، نصرت اور مدد بھی کی ہے، واتبعوہ، اور اتباع بھی کی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جتنی بھی محبت تھی وہ حقیقت پر مبنی تھی، اس کے ساتھ دعوے کے ساتھ ان کے پاس دلیل موجود تھی کہ ہمیں ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی نہیں، اگر محبت کسی سے ہو جائے تو اس کی ہر ادا سے محبت انسان کو ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر فرماتا ہے نا، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی اتباع کرتا، اس کی اطاعت کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ جو محبت کرتا ہے اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ ایک اور شاعر نے فرمایا، اپنے شعر کا ایک مصرع ہے کہ محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی۔ اگر ہمیں محبت نہیں ہے تو محبت آداب محبت بھی نہیں سکھائے گی۔ آج اگر ہمیں آداب نہیں آ رہے، اگر ہم اتباع میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہمیں محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو ہم آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہوتے اور ہمارا پورا وجود ان کی غلامی میں ڈھل چکا ہوتا۔ تو ہم جھوٹے دعوے نہ کریں، بلکہ ہم دلیل سے ثابت کریں کہ واقعی ہم حضور